يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کی کتاب الایمانیات کے بیان کے حوالے سے آج انشاءاللہ حدیث نمبر 50 کا مطالعہ ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے سماعت فرمائیں. حضرت جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے عمل، علم کے متعلق دریافت کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کے لیے ان امور کا بیان فرمانا. آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا. نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور ارشاد باری تعالیٰ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. حدیث نمبر 50. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو. اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی. دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ. چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے. فائدہ: لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی. شارحین نے اس کے کئی اور مطالب بیان کیے ہیں. والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی. اولاد والدین کو ذلیل اور خوار کرے کہ ان سے اسی طرح کام لے گی جس طرح خاوند اپنے بیوی سے لیتا ہے. بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی. آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں. یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق، درش مزاج اور انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے. فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ولد بنیں گی. ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا. اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے. قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کے بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی کا دورہ ہوگا.
معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا، اور وہ لاشعور طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔